یار اصلان مرضی ہے، تو نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وقاص اور وکیز کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ اصلان پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ یار وہ جو تو حرم ہے تجھ سے ٹکرائی تھی، بھول گیا؟ کیا بتاؤں؟ اصلان ابرو اچکا کر بولا۔ تو گیا اس کے پیچھے، پھر کیا ہوا؟ سیفی اشتیاق سے بولا۔ اصلان کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ سیفی ہنکار بڑھتا پھر سے کتاب پر جھک گیا۔ تم سب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں ڈیٹ پر گیا تھا، اور اب جاننا چاہتے ہو کہ باپ بننے کی خوشخبری کب سناؤں گا۔ اصلان سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ باپ بھی بن جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اوہ یار وہ جو میری جی ایف تھی نا، سیفی پھر سے سر اٹھا کر بولا۔ وہ جس کے بال گھوڑے کی دم جیسے ہیں؟ اصلان کہکا لگاتا ہوا بولا۔ سیفی کہکا لگاتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کیا وہ خوشخبری سنائے گی؟ اصلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ وکی اس کے عین سامنے آتا ہوا بولا۔ بھائی گود برائی کی رسم تو میں کروں گا، زین کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ مرو تم لوگ، بکواس کر لو، میری مت سننا۔ سیفی جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ چل چل بول تو، اصلان کھڑکی میں بیٹھا اسے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے کہتی بیبی گفٹ دو، سیفی پرجوش سا بولا۔ پھر تو نے کھوتا گفٹ کر دیا؟ وکی نے پھر سے ٹوکا۔ اگلی بار تجھے دوں گا گفٹ میں، سیفی سلیپر پھینکتا ہوا بولا۔ وکی نیچے ہوا اور وہ دیوار کو جا لگا۔ سب کے کہکے فضا میں گونجے۔ اب سنو، میں نے اس کے باپ کو تصویریں بھیج دی۔ چنگی کٹ پڑی پھر، سیفی کہکا لگاتا ہوا بولا۔ یار تیری والی فری ہے تو پھر مجھے دے دے کچھ دن کے لیے۔ بھائی تو ہی رکھ لے، میری تو جان کھا گئی ہے۔ جتنے میں اس کو گفٹ دلواتا ہوں اتنے میں مہینے کا راشن آ جائے، سیفی پیچارگی سے بولا۔ سیفی کی شکل دیکھ کر سب کہکا لگانے لگے۔ وکی تجھے میں نے کوئی کام بولا تھا، اصلان فون سے نظریں ہٹاتا سنجیدگی سے بولا۔ یار زناش گھر گئی ہے، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب وہ واپس آئے گی تو تیری بات بنے گی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اصلان خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سیفی سے دیکھتا ہوا بولا۔ اصلان نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کہاں؟ سیفی اس کی پشت کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں ماموں بنانے جا رہا ہوں۔ اصلان ہاتھ لگاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں سب کے کہکے گونجنے لگے۔ مہر بال خشک کر رہی تھی جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مہر برکش رکھتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری میں کھڑی ہو کر سمت کا تعین کرنے لگی، پھر چلتی ہوئی آگے آ گئی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں مہر کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ طوائف بننا اتنا آسان نہیں، یہ تانے دینے والے لوگ کیا جانیں۔ مہر اس نوعمر لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بانی کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی جو مسلسل اسے جھٹک رہی تھی۔ طائف ہونا کیا ہے، حقارت کے تیر اچھلنے والے کیا جانیں، ہوتی ہے کتنی تکلیف، قبر میں اوپر سے پھول چڑھانے والے کیا جانیں۔ مہر چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا بانی؟ بانی اس کی آواز پر چونک گئی، کیونکہ وہ بہت کم کسی کو خود سے مخاطب کرتی۔ کچھ نہیں، بس یہ آج آئی ہے نا، اس لیے تنگ کر رہی ہے، بانی اس لڑکی پر غصیلی نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر چلتی ہوئی آگے آئی تو پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ لڑکی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر کو اس پہ ترس آ رہا تھا، لیکن یہ جگہ ترس کھانے والوں کے لیے نہیں بنی۔ تمہیں ایک عقل مندانہ مشورہ دیتی ہوں، مہر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بولی۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر لے جائیں، یہ لوگ مجھ سے نہیں کر سکتی میں وہ سب، وہ زور سے آنکھیں میچ کر بولی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں خاموشی سے مان لو، کیونکہ ہتھیار تو تمہیں ہی ڈالنے ہوں گے، ورنہ خسارہ صرف تمہارا ہوگا۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ تڑپ کر مہر کو دیکھنے لگی۔ یہاں تقریباً روز ہی لڑکیاں آتی ہیں،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ رو دھو کر یہاں سے چلی جاؤ گی تو بے سود ہے۔ مہر بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ پلیز ایسا مت کہیں۔ وہ آس بھری نظروں سے مہر کو دیکھنے لگی جو نرم لہجے میں بات کر رہی تھی جبکہ بانی اس پر برس رہی تھی۔ یہاں شریفوں کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے جسے بے شرم دوشیزائیں سجاتی ہیں۔ یہ حیا کے نخرے یہاں نہیں چلتے۔ جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مہر تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ بے حیا ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے اس نازک حسن کے سراپے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں میں بے حیا ہوں۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ اشک بہاتی مہر کو دیکھنے لگی۔ مہر مزید بنا کچھ کہے باہر نکل آئی۔ ملائی جیسے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھتی وہ کمرے کی جانب چلنے لگی۔ خاموشی کے راج میں پائل کی جھنکار ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ برش پکڑ کر پھر سے آئینے کے سامنے آ گئی۔ اپنا ایک ایک نقش آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے پر ایک مغرورانہ نظر ڈال کر ہٹ گئی۔ حرم یار کچھ لے آؤ جا کر، یا بوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ آمنہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یار اب تم خود سوچو، کون وہاں تک جائے اور کھانے کو کچھ لائے؟ حرم چند قدم کی مسافت پر کھڑے کینٹین والے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ مر جاؤ گے نا تم؟ دریا عبور کر کے جانا ہے جو تمہیں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے؟ آمنہ تنگ کر بولی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر دوسرے ٹیبل پر اذلان اور اس کا گروپ براجمان تھا۔ اچھا بھائی جا رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ دوپٹہ جو سر سے ڈھلک رہا تھا، حرم اسے درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ انشرا لب دبائے مسکراہٹ دبانے کی صحیح کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ حرم دونوں ہاتھ میں پلیٹیں پکڑے واپس اپنی ٹیبل کی جانب آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کا دھیان کس جانب تھا جو وہ لڑکھڑائی اور نان کے ساتھ لطف اٹھانے والی دہی کی چٹنی سیدھی اذلان کی شرٹ پر جا گری، ایسے جیسے حرم نے فٹ بال سیدھا اس پر پھینک دیا ہو۔ اس کارروائی کے وقوع پذیر ہونے میں صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ اذلان منہ کھولے ایک نظر حرم کو دیکھتا، پھر دوسری نظر اپنی شرٹ پر ڈالتا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گردن کی رگیں ابھرنے لگیں، مٹھیاں بھینچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ حرم کو لگا اس کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ سب الٹا سیدھا اسی کے سامنے ہونا ہے۔ حرم تم بھی اندھوں کی طرح چل رہی تھی، آنکھیں استعمال کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ اذلان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر حرم خود کلامی کرنے لگی۔ کچھ طالبات چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بھلا ایسے تماشے بھی کوئی چھوڑنا چاہے گا؟ یہ آنکھیں اس کینٹین والے کو ادھار دے کر آئی تھی کیا؟ اذلان ضبط کرتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نہیں بتاتا سامنے تم ہو۔ حرم تھوک نکلتی ہوئی بولی۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تمہاری آنکھیں کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ٹرسٹ میں تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا نا تو اب تک اس کا حشر نشر کر چکا ہوتا میں۔ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم کیا ہو گیا؟ انشرا اور آمنہ انہیں دیکھ کر یہاں آ گئی۔ میرا خیال ہے جو پیسہ تم لوگ کھانے پر صرف کرتے ہو، اگر اس کی آنکھیں لگوا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ گھوری سے نوازتا حرم کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ حرم دھوپ نکلتی ایک قدم پیچھے ہٹے۔ میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی۔ اذلان کے خاموش ہوتے ہی حرم ہمت کرتے ہوئے بولے۔ اپنے لیے آنکھیں کیوں نہیں لے آتی؟ دل تو کر رہا ہے یہ تمہارے منہ پر مار دوں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی دوسری پلیٹ پر ہاتھ مارا اور وہ زمین بوس ہو گئے۔ ریلیکس یار، لڑکیاں ہیں، وکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حرم بوکھلا کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ انشرا اور آمنہ بھی گھبرا گئیں۔ لڑکیاں ہیں تو اس کا کیا مطلب کہ یہ سب کرتی پھریں؟ اذلان پھر سے دھاڑا۔ کہا تو ہے غلطی سے ہو گیا۔ حرم خفگی سے بولی۔ کیفے میں بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چل یار چھوڑ۔ سیفی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے جو مقابل کو بھسم کر دیں۔ یار بھابھی بنا لینا اسے، سیفی بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ بھابھی اسے تو میں، اذلان دانت پیستا ہوا بولا۔ یار زناش واپس آئے گی بھی یا نہیں؟ اذلان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ میں آج کال کر کے پوچھتا ہوں، وکی سنبھل کر بولا۔ اذلان ہنکار بڑھتا آگے نکل گیا۔
بانی ابھی تک تم نے اسے سیٹ نہیں کیا؟ زلیخا بیگم خفگی سے بولتی ہوئی اندر آئیں۔ بیگم صاحبہ، مار بھی چکی ہوں، ڈرایا بھی ہے، مہر بی بی نے بھی سمجھایا، لیکن نہیں، وہی عزت کا رونا۔ بانی بیزار سے بولی، ایک کام کرو، اسے 2 دن اعجاز کے سامنے ڈالو، دیکھنا پھر ساری عزت کے بھوت اتر جائیں گے۔ زلیخا بیگم خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ زلیخا بیگم کی بات پر وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز، ایسا مت کریں، مجھے جانے دیں، پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی میرا۔ وہ روتی بلکتی ہوئی بول رہی تھی۔ کوئی تمہارا منتظر نہیں ہے، اب یہی تمہاری زندگی ہے، یہیں جیو گی اور یہیں مرو گی۔ زلیخا بیگم زہر اگلنے لگی۔ میری امی، وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میرے سوا ان کا کوئی بھی نہیں ہے، پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسو بہا رہی تھی۔ میں اعجاز کو بھیجتی ہوں، تم اسے یہیں چھوڑ کر باہر آ جانا، دیکھنا کیسے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ زلیخا بیگم اس کی موت کی نوید سنا کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بانی کو دیکھ رہی تھی۔ بانی دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے اعجاز نے آنا تھا۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے برہان، شاویز کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ کیا ہوا؟ برہان فکر مندی سے بولا۔ یار بھائی کو معلوم ہو گیا ہے ہماری دوستی کے متعلق۔ مصطفیٰ شاہ کو؟ برہان میز پر کونیاں رکھتا آگے ہو گیا۔ ہاں بھائی کو، وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ برہان ابرو جھکا کر پوچھا۔ بھائی کہتے ہیں شہریار کے ساتھ کام پر جایا کروں اور تم سے میل ملاپ ختم کر دوں۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ برہان پیچھے ہوتا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یار عین کمال کا مال ہے، اسے چھوڑنے کا کیسے دل کرے گا؟ شاہ آہ بھرتا ہوا بولا۔ چل پھر ایک چکر لگا کر آتے ہیں، مشل بھی آئی ہوئی ہے ہوٹل میں۔ برہان کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دل تو کر رہا ہے، لیکن بھائی کو اگر معلوم ہو گیا تو؟ شاہ شیشو پنج میں مبتلا تھا۔ نہیں معلوم ہوتا، وہ آج کل اپنے آفس میں مصروف ہیں، باہر کی خبر نہیں اسے۔ برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اچھا یہ بتا، ماحول کیسا بنایا ہے؟ شاویز اس کے ہمراہ قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ شیشہ تیار کر رکھا ہے، باقی اپنا انتظام خود کر لینا بھائی، وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ مہر رقص کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونج رہی تھی۔ سرخ رنگ کی روشنیوں نے راہداری کو منور کر رکھا تھا۔ مہر نے پیشانی سے بندیاں اتاری اور ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی۔ خاموشی میں کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، یہ یقیناً وہی لڑکی ہوگی۔ مہر بولتی ہوئی آگے چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا۔ مہر نے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وسط میں پڑے بستر کے بائیں جانب وہ لڑکی سر گھٹنوں پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اس کی ابتر حالت اس بات کا ثبوت تھی کہ اعجاز یہاں سے جا چکا ہے۔ مہر چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ پائل کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں، آنسوؤں سے تر چہرہ، تکلیف چہرے سے عیاں تھی۔ مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ آستین پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کرب سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا ان کی بات مان لو۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ پھر سے گھٹنوں پر گرا لیا۔ یہ جگہ جہنم ہے، یہاں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں نکل سکتا۔ مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ میری امی کو میری ضرورت ہے، وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ مہر استحصائیہ ہنسی۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ اگر ہم جیسے لوگ ان عزت دار لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم نہیں کریں گے تو یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ سزا تو شاید یہاں سب کو ہی مل رہی ہے، اور قصوروار وہ لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ امیر طبقہ یہاں نہ آئے تو میرا نہیں خیال کوئی کوٹھا باقی رہے گا۔
مہر تلخی سے بولی۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن مہر سنی انسنی کرتی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مہر شہادت کی انگلی سے آنکھ صاف کرنے لگی۔ شاید کچھ چلا گیا تھا آنکھ میں۔ آج شاہ صاحب نہیں آئے؟ زلیخا بیگم فکر مندی سے بولی۔ تو باقی جو دنیا بیٹھی تھی وہ کسی گنتی میں نہیں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شاہ آتا ہے یا نہیں، مہر لاپرواہی سے بولی۔ جانتی ہو نا، سب سے زیادہ شاہ صاحب ہی ہمارا خیال کرتے ہیں، اور وہی ناراض ہو گئے۔ زلیخا بیگم خفگی سے بولی۔ مجھے ایسی کیوں دیکھ رہی ہیں؟ محرمہ زلیخا بیگم کی خفا خفا نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے بولی۔ میں نے ناراض نہیں کیا آپ کے شاہ کو، وہ تنگ کر بولی۔ زلیخا بیگم سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگے۔ محرمہ لاپرواہ سی بنی بیٹھی رہی۔ مہر ہماری بات مانو تو تم، اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول نوعیت کا مطالبہ کیا تو اپنا اور میرا معاہدہ یاد کر لیں، اور اگر بھول گیا ہے تو میں یاد کروا دیتی ہوں۔ زلیخا بیگم کی بات مکمل ہونے سے قبل محرمہ پھٹ پڑے۔ مہر ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ بھی ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں، وہ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ترکی بات ترکی بولی۔ زلیخا بیگم ضبط کرتی خاموش ہو گئیں۔ اگر مزید بحث کرتی تو بات بگڑ جاتی، اور یہی مچھلی تو پورے سمندر کی رونق تھی، اسے کیسے اپنا مخالف بنا لیتی؟ زلیخا بیگم کشمکش میں مبتلا تھی۔ مہر سونے کی تیاری کر رہی تھی، اور اب بیزار سے زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی، مانو اس کے آرام میں خلل پیدا کیا ہو، اور اب باہر جانے کا بول رہی ہو۔ زلیخا بیگم اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کھڑی ہو گئی اور غرارہ سنبھالتی دروازے کی جانب چلنے لگی۔ مہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں زور سے بند کر رکھا تھا، اتنی طاقت سے کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ تماشا سمجھ رکھا ہے، مجرے سے دل نہیں بھرتا، اب یہ کام بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہاں کون میری مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ وہ ہنکار بڑھتی صوفہ بیٹ سے اٹھی، چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ آج تو کیوں نہیں آیا؟ عادل سگریٹ کا کش لیتا ہوا بولا۔ بس کچھ مانگ رکھی ہے، اگر وہ پوری کر دیں گے تو وہاں کا رخ بھی کر لوں گا، شاہ لبوں سے سرمئی دھواں اڑاتا ہوا بولا۔ سیاہ اندھیری رات میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ مہتاب آج فلک پر نہیں دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ بھی خفا تھا جیسے شاہ خفا تھا۔ چاروں سمت خاموشی کا راز تھا، ایسے میں ان کی دھیمی آوازیں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی۔ آس پاس درخت اس وقت سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ انہوں نے اپنی چرپائی پر جلا کر رکھی ہوئی تھی، جو ان کے ارد گرد سے اندھیرے کو تمام کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ کیسا مطالبہ؟ عادل تجسس سے بولا۔ کچھ خاص نہیں، شاہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کمینے، ہم اتنے پرانے دوست ہیں اور تو ابھی بھی مجھ سے راز رکھتا ہے؟ عادل شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جب وقت آئے گا معلوم ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کی بات کا اثر نہیں لیا۔ کوئی نہیں، تیرا بھی وقت آئے گا، عادل کہتا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ پورے گاؤں پر حکم چلاتے ہیں، ایک وہ چھوٹے پر حکم نہیں چلتا آپ سے؟ ذوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ تم نے ہی سر پر چڑھایا ہے چھوٹے کو، اب کہاں سنتا ہے میری وہ؟ کمال صاف کوفت سے بولے۔ میں نے کہاں سر پر چڑھا رکھا ہے؟ آپ ہی کی شاہ پہ وہ دندناتا پھرتا ہے۔ صبح ہونے دے، میں خود شاہ سے بات کروں گی کہ چھوٹے کو سیدھا کرے، نہ جانے ساری رات کہاں رہتا ہے وہ فکر مندی سے بولے۔ مجھ سے پوچھو کہاں رہتا ہے، سب معلوم ہے مجھے، آغا کو لگایا تھا اس کے تعاقب میں، پوری رپورٹ دی ہے مجھے۔ وہ غصے سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا بنے گا، کل کلاں کو شادی کریں گے تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے کہ شاہ کمال ترین کا بیٹا آوارہ گرد ہے۔ وہ افسوس سے بولے۔ ہاں تو آوارہ گرد ہی ہے، آدھا گاؤں تو جانتا ہے، اور اب خاموشی سے سو جاؤ، ورنہ تمہارے چھوٹے شاویز کا غصہ تم پر نکال دیں گے۔
وہ خطرناک تیور لیے بولے۔ ظفر بیگم نے خاموشی میں عافیت جانی اور دروازے کی سمت بڑھی۔ نجمہ کام مر گئی ہے، دودھ لانے کا بولا تھا اسے۔ ظفر بیگم کی غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ آئی، نجمہ گھبرا کر بولی۔ آنے دو اسے، ٹانگیں توڑ دی ہیں اس کی، کوئی کام وقت پر نہیں کرتی، وہ کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کمال صاحب چشمہ لگائے حساب کتاب دیکھنے لگے۔ حرم تمہیں معلوم ہے کل اسپورٹس گالا ہے؟ انشرا پرجوش انداز میں بولی۔ نہیں تو؟ حرم سادگی سے بولے۔ لو جی، یہ بتاؤ تمہیں اپنا آپ معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولے۔ ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے، حرم شانے اچکا کر بولے۔ سب سے بڑی بات اذلان شاہ ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ زناش کمرے میں قدم رکھتی ہوئی چلائی۔ وہ زنی کیا انٹری ماری ہے؟ آمنہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ زناش بائیں آنکھ دباتی مسکرانے لگی۔ تمہیں سب معلوم ہوتا ہے، ہاں؟ حرم اس سے ملتی ہوئی بولے۔ بالکل، تم بھول گئی، BBC نیوز ہوں میں، وہ شرارت سے بولی۔ تمہاری مما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولے۔ ہاں اب بہتر ہے، اس لیے آ گئی، وہ ہینڈ بیگ رکھتی ہوئی بولی۔ یار زناش صبح آ جاتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارے کون سا بچے رو رہے تھے یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولے۔ تم سب میرے بچے ہی تو ہو، وہ لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ زونی تمہیں کس نے بتایا کہ اذلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی۔ تم لوگ یونی میں رہ کر بھی موجود نہیں ہوتے، اور میں یونی میں نہ ہو کر بھی موجود ہوتی ہوں، وہ شرٹ کی کالر کھڑی کرتی ہوئی بولی۔ سب مسکرانے لگے۔ ہاں بھائی، تم تو زناش ہو، انشرا الماری سے سر باہر نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہے ہو کل؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بولی۔ میں سوچ رہی تھی اسپورٹس ڈے ہے تو پھر اسپورٹ سے متعلقہ کپڑے ہوں، آمنہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگے۔ یار پلیز دعا کرنا کل میرا کرش مجھے دیکھ لے، انشرا آہ بھرتی ہوئی بولے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، زناش جھٹ سے بولے۔ زناش کی بات پر سب مسکرانے لگے۔ حرم تم کیا پہنو گی؟ زناش اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے بولی جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں کوئی بھی پہن لوں گی جسے روز پہن کر جاتی ہوں۔ حرم تم کل بھی شلوار قمیض پہنو گی؟ نو، زناش نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر؟ حرم پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تم بھی ہمارے جیسی ڈریسنگ کرو گی؟ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں، جینس تو سب کے پاس ہے نا؟ زناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں زردی انشرا بھی سن لے۔ لیکن زنی میرے پاس تو جینس بھی نہیں ہے۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارا انتظام کر لیا ہے، زنی نرمی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی، حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ ویسے بھی تمہارے لیے میں نے شرٹ تھوڑی سی لانگ لی ہے، اس لیے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گا۔ اب ہم سب سیم پہنیں گے، میں کچھ نہیں سنوں گی، زناش حتمی انداز میں بولی۔ حرم متفکر سے لب دبائے سب کو دیکھنے لگی۔ مہر منہ اندھیرے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں خاموشی کا راج تھا۔ عموماً اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ راہداری میں سیدھا چلنے لگی، پھر دائیں جانب مڑ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے دیکھنے لگی جہاں روزانہ وہ مجرا کرتی۔ خاموشی سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مہر نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں جو کمرہ تھا وہاں سے رانی نکلتی دکھائی دی۔ نازیبا لباس، دوسرے لفظوں میں نائٹی پہنے، جس کا گلا ضرورت سے زیادہ گہرا تھا، وہ کہکا لگاتے آ رہے تھے۔ مہر نے سانس خارج کرتے چہرہ موڑ لیا۔ مہر اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک وہی تھی اس کوٹھے پر جس کا لباس باقی سب سے منفرد ہوتا۔ مہر ہمیشہ کی مانند ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ پائل شور پیدا کر رہے تھے۔ اس کوٹھے میں صرف اس کی پائل کی آواز سنائی دیتی تھی کیونکہ باقی سب گھنگرو پہنتے تھے
اور مہر نے کبھی گھنگرو نہیں پہنے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور اپنی ہی مرضی مسلط کرتی تھی۔ بانی جو نیچے تھی سر اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ جی مہر بی بی، مجھے پارلر جانا ہے، کلر کروانے، گاڑی تیار کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ بانی سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بھوری لٹیں مہر کے رخسار پر بوسے دے رہی تھی۔ مومل جیسی انگلیوں سے انہیں پرے کرتی چلنے لگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟